بدن تھکن سے چور، درد، عشق ان چیزوں سے ہوتا جو بے نیاز ہے، وہ درد جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے 40 کا سفر کیا ہے مجھے بتائیں گے۔ ایک ایسا ٹائم کوثر شاہ جی جب پلکیں اٹھانا بھی بدن پہ بوجھ محسوس ہو، ایسے عالم میں جس وقت سنہری گنبد نظر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، لبوں پہ ایک تبسم آتا ہے، دل پکار اٹھتا ہے شاید مجھے بلانے والے نے دیکھ لیا ہے۔ عزت حسین کی قسم کربلا جانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، یقین کیجئے بڑا مشکل ہے۔ یہ ہمارے ہاں کلاسز ہیں، یہ لگژری ہو گئی، یہ مڈل کلاس اور یہ ڈاؤن ٹو ارتھ، اور یہ کلاسز ہم نے بلکہ دنیا میں ہر جگہ پہ، جو دولت مند تھا وہ خدا ہو گیا اور جو غریب تھا اس سے انسانیت کا حق بھی چھین لیا۔ دنیا بھول گئی نا، جب بنانے والے نے بنایا تھا تو اس نے امیر اور غریب کا پروسیس ایک رکھا ہے۔ امیر اور غریب جب دنیا میں آتے ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، 50 لاکھ کے بیڈ پہ سونے والا اور مٹی پہ سونے والا دونوں کی قبر اندر سے ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بن گئی ہیں کلاسز، کربلا کسی کو پروٹوکول نہیں دیتی۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، بھیک مانگ کے زائر کربلا سلام کرنے کو جاتا ہے، یہاں سے بھیک مانگ کے جاتا ہے، وہاں اس کے میزبان جنت کے سردار ہوتے ہیں۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے اس شخص کو اور کیا چاہیے جس کا ویلکم جناب عباس علمدار کرے۔ کوثر شاہ جی، جناب جنت کے سردار جس کا، اوہ ہو ان آنکھوں کو میں فضائل پڑھ رہا تھا تو یہ زمانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے باپو۔ اسے اور کیا چاہیے بھائی جس کا استقبال امام حسین کرے۔ جو پچھلے سال 40 پہ گئے تھے اور اس سال نہیں جا پا رہے، میں ان کی تڑپ کو محسوس کر سکتا ہوں۔ بلکہ ہم کیا بیان کریں کربلا کی تڑپ کتنی ہے۔ کربلا جانے کی تڑپ کوئی اس بیٹی سے پوچھے جو شام گئی اور واپس نہیں آئی۔ بھیگی ہوئی آنکھوں سے دعا کر رہا ہوں میرے مولا آپ سب کو زندگی میں بار بار کربلا بنا۔ کوئی وکھرا کریم ہے امام حسین، خدا دی قسم ہے، با خدا ایک ایسا بادشاہ جو اپنے در پہ آئے ہوں کو خاک بھی دے تو اس میں شفا ہوتی۔ دو شعر مجھے یاد آ گئے، میں سمجھتا ہوں ہر دکھی دل کی صدا ہے۔ قافلے عشق کے نکلے ہیں تیری سمت حسین، قافلے ان کے تیرے عشق سے سرشار ہیں جو، قافلے ان کے تیرے کنبے کے غمخوار ہیں جو، وہ جنہیں اذن ہے حاضر تیرے دربار میں ہوں، کچھ بھی حالات ہوں لیکن تیری سرکار میں ہوں۔ وقت یہ عشق کی معراج نے دکھلایا، واہ قسمت جنہیں عباس نے بلوایا۔ واہ قسمت جنہیں عباس نے بلوایا۔ پڑھوں اگلا شعر۔ کچھ ہیں مجبوری حالات سے مارے ہوئے لوگ، وقت کی جنگ سے اور جبر سے ہارے ہوئے لوگ، تیرے دربار میں حاضر جو نہیں ہو سکتا، جسم کی قید سے باہر جو نہیں ہو سکتا، دل میں ایک کرب و بلا رکھ کے جیے جاتے، ہر قدم تجھ کو ہی آواز دیے جاتے، میں بھی شامل ہوں انہی بے سر و سامانوں میں جو ترستے ہیں تیرے نور کی دید ہو جائے، تو بلائے تو عزاداروں کی عید ہو جائے، جب تلک ہجر کی گھنگور سیاہ رات چلے، دل مضطر کو وہ ہر لمحہ یہ سمجھاتے ہیں، کیا یہ ضروری تو نہیں جسم ہی حاضر ہو وہاں، روح تیری سمت کو پرواز بھی کر سکتی ہے، توڑ کر جسم کی ہر قید کی زنجیر ابھی تیرے روزے کی فضاؤں میں پہنچ سکتی ہے، اور لبیک کے نعروں کی صدا میں شامل مجھ گناہگار کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ قافلے عشق کے نکلے ہیں تیری سمت حسین، منبر حسین کے عزت تقدس کی قسم ہے، کربلا جانا تو مشکل ہے
لیکن مولا حسین کی قسم کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کربلا کی زواری کر رہے ہیں؟ کئی ایسے لوگ ہوں گے، میں بات اٹھانا شروع کروں تو ہر کونے سے کوئی نہ کوئی ایسا چہرہ مل جائے گا جو کربلا کی زواری کر رہا ہے۔ یار رکھیے لمحے کے لیے سر پہ قرآن، اپنے امام حسین کو ضامن بنا کر اپنی ہائے کی شکل میں مجھے میرے سوال کا جواب، آپ کی ہائے آپ کا جواب ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے اندر قیامت نہیں ہوتی جس وقت قافلہ سالار کہتا ہے زائرین آج ہماری کربلا میں آخری رات ہے؟ کل ہم اپنے اگلے سفر پہ روانہ ہو جائیں، قیامت ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ وقت قیامت ہوتا ہے جب زائر جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا میں آخری بار سلام کو آیا، مولا میری، مولا ایک ہی دعا ہے، مولا واپس بلائیے گا، مولا میں جانا نہیں چاہتا، مولا میں آپ کا حرم چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ذیشان بھائی، بابا جی، جابر شاہ جی، مولا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں زائر آخری سلام کر کے ہوٹل کو جاتا ہے، چلتا یوں ہے دیکھتا روزے کو، چلتا، میں اسے شیعہ نہیں مانوں گا جو ہائے نہ کرے، باقی جو بھی ہے میرے لیے محترم، چلتا ہوٹل کو ہے، دیکھتا امام حسین کے روزے، جی بھر کے ایک نظر دیکھ لوں، پھر یہ سنہری گنبد پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو۔ میں سوچتا ہوں جس نے امام حسین کو دیکھا نہیں اس کے لیے امام حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے۔ قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش دھوپ میں چلے۔ کوشش کیجئے ہائے کر سکیں۔ مجھے دربار شام کا ایک جملہ پڑھنا ہے، شہادت آخر والے ذاکر پڑھیں گے، مجھے فقط ایک جملہ پڑھنا ہے، آپ کوشش کیجئے گا آپ کی ہائے ہو سکے، کوئی بھی خالی نہیں جاتا، ذکر کی قسم۔ وہ جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں ہے نا، وہ دامن بھر کے واپس بھیجتی، وہ ماں کسی کو خالی۔ مستورات میں کتنی ایسی بہنیں ہوں گی، کتنی ایسی بہنیں جو ابھی بھی ایمان پہ بیٹھی ہیں کہ مجلس ختم ہوگی میں بھائی کے ساتھ گھر جاؤں گی۔ کتنے اس مجمع میں ایسے بھائی ہیں جنہیں یہ خیال ہے کہ مجلس ختم ہوگی میں نے بہن کو ساتھ لے کر گھر جانا ہے، رات ہو گئی ہے، بہن میری ذات ہے، مجھے جلد از جلد اپنی بہن کو گھر پہنچانا ہے۔ پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو ہائے نہیں کرتا۔ تاریخ کہتی ہے 1600 میل کے سفر میں جب بھی کوئی تماچا مارتا تھا گلہ نہیں کرتی تھی، بھائی کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی سجاد ہم گھر کب جائیں گے۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں دی کرا دی۔ ملک صاحب ممبر چھوڑ رہا ہوں، مولا دیاں دے نصیب نیک کرنا ہو جی، مولا شرم و حیا دی دولت نال نوازے۔ اگر خدا بیٹی دے تو آنکھ ایسے نم ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب کتنے ایسے بھائی ہیں، وہ بھی تو ایک بہن تھی، ہر تماچے کے بعد کہتی تھی بھیا گھر کب جائیں گے۔ سجاد میں کہہ رہا ہوں مصائب آخری، شہادت آخری، میں بازار شام کا ایک جملہ، ایک ہی دربار شام کا جملہ، سجاد ہم گھر کب جائیں گے، بھیا ہم گھر کب جائیں گے۔ چلیں یہ جملہ تو تھا بہنوں کے حصے کا، یقیناً انہوں نے گریہ کیا ہوگا، اب جملہ پڑھوں بھائیوں کے حصے کا، اور میری منت ہے جو بھائی بیٹھے ہو اب سینہ پیارا نہ کرنا، بہن کا گلہ نہیں ہے، زخمی رخسار لے کے آئیے اور کہہ رہی ہے گھر کب جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے امام وقت ہو کر جب بہن کے سوال کا جواب نہیں آتا تھا رو کر فقط اتنا کہتے تھے پھپھی اماں دعا مانگیں اب سجاد کو موت آ جائے۔ جسے ماتم نہیں آتا وہ سب نیچے کر لے، جسے ماتم نہیں آتا پھپھی اماں دعا، ارے میں جناب سکینہ کی غربت پڑھ رہا ہوں، ارے یہ وہ بی بی ہے جس کی زندگی کے دن کم اور تماچے زیادہ تھے، اور جس کے چہرے پہ بابا کے بوسے کم اور زخم زیادہ تھے۔ بھیا گھر کب جائیں گے؟ ایک سوال ہے، بھیا گھر کب جائیں گے؟ پھوپھی اماں مجھے موت کب آئے گی؟
میں اتنے بڑے مجمع میں، ایک روایت مجھے اس کے بعد پڑھنی ہے سامعین گرامی، میں اتنے بڑے مجمع میں اپنا دامن پھیلا رہا ہوں، بالخصوص میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کے سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے۔ اولاد امام حسین کی صرف 2 بچی تھیں کربلا سے، امام سجاد اور سیدہ سکینہ۔ میں دونوں ہائے، یہ جس نے ہائے کی اس کے شکریہ، دونوں جعفر شاہ جی میں دونوں اولادوں کے ایک ایک سوال بتا چکا ہوں۔ بھیا گھر کب جائیں گے؟ پپی اماں مجھے موت کب آئے گی؟ سر نیچے کرے وہ بندہ جسے ماتم کیا ہے نہیں آتا۔ بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے، بیٹا کہتا تھا موت کب آئے گی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، جو سارے راستے موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ جی کرا جی کرا جی کرا، کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے۔ یہ ماتم مصیبت کی علامت ہے، یہ سر کا ماتم نقصان کا اظہار ہے۔ میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بھئی جو موت مانگتا تھا اسے قسمت مدینے، 1 منٹ بقایا، 1 منٹ ذکر کی قسم، 1 منٹ فقط 1 منٹ، میں ایک آنسو آپ کی محبت دیکھ کر، میں ایک آنسو آپ کی محبت دیکھ کر میرے مولا کے یہ پنجابی مدحت سرا، یہ پنجابی داستان نوا، یہ پنجابی قصہ گو، شاہ صاحب ہائے چاہیے۔ کتنے درد سے میرے مولا کے پنجابی ذاکرین آپ کو دربار یزید کا یہ واقعہ سناتے ہیں، کتنے درد نال تو انہیں ذاکرین سنیں دے نہیں کہ دربار یزید پہلی پیشی دربار یزید رکھیے گا سر پہ قرآن، بلکہ واقعہ آپ کے بچوں کو یاد ہے، میں تو فقط ہائے مانگ رہا ہوں۔ یہ سناتے نہیں ہیں آپ کو پہلی پیشی دربار یزید 4 سال دی قیدن، انہیں سامنے ہونا یزید دی دھی رملہ لگی ہے، جے میں نے وے دے پیو تو بے ساختہ ہائے کرے سو۔ میں کیوں آکھیا وے ایک والد نال میری گل ہے، یزید دی دھی اگو لگی، میری سین روک کے آکھیا رملہ ایک لمحے واسطے رک۔ یزید دی دھی رکی، ہن شام دے وچ زلزلہ آیا، مجلسہ مک ویندیاں نے جملیاں تے میں ایک ہائے پہ منگدا، میری سین ایک کا جملہ تہاڈی اولاد نو بھی یاد ہے، میری سین رو کے آکھیا یزید دی دھی اے دور تیرے نہیں۔ پورے فضائل اس کسی دی منت نہیں کی تھی، جی میں ممبر چھوڑ دا پیا جے ہائے کر سکو تا، دور تیرے یہ میرے ہیں، میرے بابا نے مجھے عید کے دن پہنائے تھے، دور تیرے نہیں۔ بابا سے جی ممبر جوڑتا پیا، میرے بابا نے مجھے عید کے دن ہائے کیجئے گا، ہائے کیجئے گا، میرے بابا نے مجھے عید کے دن پہنائے تھے، اے دور تیرے نہیں اے دور میرے۔ رملہ رک گئی، جتنے دھیاں لے بیٹھے ہو، یزید دی دھی رکی تے رک کے آدھی یہ کہہ دین تو آدھی یہ دور تیرے میرے نہیں، تیرے کول کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ او بندہ امام حسین دی دھی تو معافی منگے جڑا ان ماتم نہیں کرتا، ممبر چھوڑ دا پیا، کوئی ثبوت ہے؟ تاریخ دیئے میری سین دی ڈھا نکلی ہے تے رو کے فرمیندن رملہ دلیل ہے، رملہ کیا رو کے فرمیندن ثبوت ہے، وے گھر جا ہونے انہ درن لہا کے غور نال ویک جے انہ درن تے خون دے نشان ہوئے۔ جسن ماتم نہیں آدھا وہ سر تلے کرے، جسن ماتم نہیں آدھا وہ سر جی جڑے کر سکتے ہو ماتم، جے نشان ہوئے تو دور میرے نشان۔ بابا جی منگ لے ہوئے آئے، بابا جی دعا منگ لے ہوئے آئے جڑے رکی پئی ہے نشان۔ میں بڑے حوصلے نال آخری جملہ، نشان ہوئے تو دور میرے، نشان نہ ہوئے تو دور تیرے، جڑے دیاں لے بیٹھے ہو۔ اب جی تاریخ آدھی یزید دی دھی رملہ گھر زامن تے انتظار نہیں کیتا، زبان حال دے فکرن ایویں سیر تو چادر ہٹائیے، دور لا کے ڈٹھن دوران تے ہن خون دے نشان، خون دے نشان۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین دی قسم شاہ صاحب کل ڈیرہ غازی خان بابا جی رخسار پھٹ گئے جوانہ دے، اس قسم دی قیامت آ گئی، با خدا جوان زخمی ہو گئے۔ میں چہرہ ویکھنا چاہنا جدے سینے چ دل لے، جملہ آخری یہ ہائے کہ میں نہیں کردا، خون دے داغ ویکھ کے یزید دی دھی اگاں ودی تے اگے ود کے دی قیدن میں من گئیاں لے اے دور تیرے۔ میری سین 4 قدم پیچھے ہٹ کے فرماندے رملہ ہن میرے نہیں ہن تیرے، ہن میرے سر تے ماتم جڑے کر سکدے ہو او ہن میرے نہیں۔
کی بیٹیاں آپ کو